دنیا کو بتانا ہوگا کہ کون ہے رب کا حبیب، کس کی سنی جائے گی، کس کی مانی جائے گی۔ صرف مسلمان تو نہیں ہوں گے نا، اربوں خربوں غیر مسلم بھی ہوں گے۔ اچھا مزے کی بات، علماء کہتے ہیں اس دن سب مان جائیں گے، جتنے غیر مسلم ہوں گے نا وہ بھی ایمان لائیں گے، کہیں گے ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں اسلام درست مذہب ہے، کیونکہ انہی کی بات سنی جا رہی ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر رہے ہیں۔ مگر اس دن کا ماننا قبول نہ کیا جائے گا، اس دن کا ایمان قبول نہ ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ایسی اعلیٰ حضرت سے ہمیں پیار نہیں ہے، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ارے آج نبی پاک کی شان ماننی ہے، آج ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے۔ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ نبی پاک کی غلامی سچی عطا فرمائے۔ سنو غلاموں، اس دن کیا ہوگا؟ اب نبی پاک سجدہ فرمائیں، کیسا سجدہ ہوگا؟ ہائے ہائے، کس لیے ہوگا؟ اپنے لیے نہیں ہوگا، ہم گناہ گاروں کے لیے ہوگا، ہماری تکلیف دیکھ کر ہوگا، ہم گناہ گاروں کی پریشانی میں وہ سجدہ ہوگا۔ میرے آقا سجدہ فرمائیں گے، اور اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو، اللہ کی اپنے حبیب پر کرم نوازی دیکھو۔ آقا رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، ذرا الفاظ سننا، رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، میرے پیارے اپنا سر اٹھاؤ۔ وَقُلْ تُسْمَعْ، ماں کہو سنا جائے گا۔ وَسَلْ تُعْطَىٰ، سوال کرو پورا کیا جائے گا۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَقُلْ تُطَاعْ، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ اب نبی پاک سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ کے حبیب اب شفاعت کا سلسلہ فرمائیں گے، غلاموں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال رہے ہوں گے، کسی کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہو رہا ہوگا، میرے آقا وہاں جا کر اپنے کرم سے اس کا گناہوں کا پلڑا ہلکا اور نیکیوں کا بھاری کر رہے ہوں گے۔ کبھی دیکھیں گے پل صراط پر کوئی مجرم جہنم میں گر رہا ہے، وہ نبی پاک کو پکارے گا، آقا ادھر جائیں گے، اسے پل صراط پار کرائیں گے۔ کسی جگہ لوگ پیاسے ہوں گے، نبی پاک کے امتی پریشان ہوں گے، میرے آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ اس دن انبیاء کو ممبر دیے جائیں گے اور سارے انبیاء اپنے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، مگر میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اس ڈر سے۔ ذرا حدیث کے الفاظ سنیے گا، میں اور آپ گناہ گار بندے تو ڈر رہے ہوں گے نا، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس ڈر سے اللہ کی بارگاہ کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ کہیں مجھے اکیلے کو جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میرے گناہ گار امتیوں کے لیے ہے۔ اور سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سب نبیوں کو تین تین دعائیں دی گئیں۔ ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر تین دعائیں اسپیشل دی گئیں کہ جو وہ مانگیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اور نبیوں نے وہ ساری دعائیں کر لی ہیں، اور آقا فرماتے ہیں میں نے جو دعا کی وہ دو دنیا میں کی ہیں اور ایک آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ اور دنیا میں کیا مانگا تھا؟ فرماتے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت بخش دے، میری امت بخش دے۔ اور ایک دعا میں نے قیامت کے لیے بچا کے رکھی ہے، وہ قیامت کے دن اپنے رب سے اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا۔ رب نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہیں رب اتنا عنقریب عطا فرمائے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کرا۔ ایسے آقا، ایسے شفیع، ایسے مہربان۔ سنو نبی پاک کا اس دن حال کیا ہوگا۔ ایک صحابی رسول نبی پاک کی دربار میں آئے، کہتے حضور آج جب دل گھبراتا ہے، جب جی گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ کے گرد تو انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صالحین ہوں گے، ایک ہجوم ہوگا، حضور میں آپ کو وہاں کیسے تلاش کروں گا؟ سنو نبی پاک نے یہ نہ کہا میرا بڑا نورانی محل ہوگا، میں بڑے منبر پر بیٹھا
بیٹھا ہوں گا وہاں آ کر میرا دیدار کر لینا. نہیں نہیں، میرے آقا فرماتے، حدیث کا مضمون ہے، مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر کو ڈھونڈ لینا. میرے پیاسے امتی ادھر آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلا رہا ہوں گا. کہا حضور اگر وہاں نہ پاؤں، فرمایا وہاں نہ ملوں تو ایسا کرنا، پل صراط پر آ جانا، رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار لگا رہا ہوں گا. کہ حضور اگر پل صراط پر نہ ملے تو پھر کدھر ملیں گے؟ پھر ایسا کرنا کہ میزان عمل پر آ جانا، اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، میں اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا. کہ حضور ادھر نہ پاؤں تو کدھر آؤں؟ فرمایا ان 3 جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں نہیں پاؤ گے، میں ان تینوں جگہوں پر تمہیں کہیں نہ کہیں ملوں گا. اللہ اکبر. مولانا حسن رضا خان ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہونا ہے؟ فرماتے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑ کا ہوگا. آقا کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی پل صراط پہ پکارے گا یا رسول اللہ بچائیے، آقا وہاں جا کر بچائیں گے. کوئی کریم ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا اور آقا پہنچیں گے. کس طرح پہنچیں گے؟ سنو، جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے، ماں بے قرار ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کا حال کیا ہوگا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. آقا کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر آقا کی بات کیسی سنی جائے گی؟ فرمایا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. جو آقا فرمائیں گے وہ مانا جائے گا. سنو غلاموں، ایسی زندگی گزارنا کہ آقا قیامت کے دن دامن میں چھپا لیں. لکھتے ہیں غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. انشاءاللہ غلام بن کے رہنا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. ایسا مددگار کوئی ہے؟ جب ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ کہے گا میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر اس دن نبی پاک ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے. ہم پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، مگر میرے آقا کا دریائے رحمت ایسا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. حضور خود تلاش کر رہے ہوں گے.